अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। जी ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे वीडियो देख सकें। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें लेकिन जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लास्ट टाइम मैंने देखा था जो मेहरान और रेहान मिल रहे होते हैं, आज़ाद वहाँ पे आ जाता है। वो उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है ये सब कुछ अरसलान की वजह से हुआ। फिर हम देखते हैं जी आज़ाद रेहान को लेके चला जाता है। उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो? तो वो कहती है, आज़ाद कहता है मैं तुम्हें नहीं समझ सका, आखिर तुम चाहती क्या हो? उस शख्स की सारी असलियत तुम्हें मालूम है। अगर रेहान को समझने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आया, क्या तुमने उसमें क्या देखा है? तुम ज़रा भी नहीं सोचा, अगर तुम समझती, अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेता तो क्या होता? तो तकरीबन ये देख के मार ही चुका था, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ नहीं। लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही रेहान? तुम क्या चाहती हो? अगर थोड़ा सा सोच लिया करो कुछ भी करने से पहले, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो रेहान कहती कि नहीं, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। वो कहता है चलो ठीक है। फिर उसे कहती है कि अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है रेहान। फिर उसे कहता है मैं मुझे घर छोड़ दें। तो आज़ाद कहता है मैं तुम्हें घर तो छोड़ दूँ लेकिन मुझे किसी काम से जाना है, अल्सान से मिलना है, फिर ज़मीनों पर भी जाना है, अगर तुम मेरे साथ जा सकती हो। रेहान आगे पीछे देखती है और कहते हैं कि क्या हम कहीं और जा रहे हो? कहते हैं तुमने नोटिस कर लिया। फिर कहता है मैं तुम्हें अरसलान से कैफ़े पे मिलना चाहता हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर बैठेंगे, थोड़ी सी ताज़ा हवा हो जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हमें दिखाया जाता है कि जी अरसलान अपनी दादी अजीज़ा खानम से मिलने के लिए आता है। अपनी बड़ी सी गाड़ी बैठ के बड़ा डैशिंग सा बन के आता है। उसे कहता है दादी जान मैं आ गया हूँ, आपने मुझे बुलाया था कि आपको कोई काम था, लेकिन लगता है आपको मेरे आखिरी अल्फाज जो मैंने अपनी कब्र पे बैठ के कहे थे आपको याद नहीं है। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अजीज़ा खानम कहती है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ तो तुम यहाँ से जल्दी जल्दी से फिर चले जाओगे। वो कहते हैं क्या कुछ कहना चाहती है? तो वो कहती है मैं तुम्हें आज तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगी, तुम्हें वहाँ और तुम्हारी बहन से मिलवाऊंगी, फिर तुम दोनों मिल जाना और हंसी खुशी रहना और जहाँ से चले जाना। दूसरी तरफ गोना और सुल्ताना आ रही होती हैं। गोना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है दादी जाना पता नहीं क्या करने वाले हैं, देखे उन्होंने हमें बुलाया, हम गाड़ी में बैठ कर चले गए, हम कितने मजबूर हैं, दादी की एक कॉल के ऊपर हमें सब कुछ करना पड़ता है। सुल्ताना कहती है क्या तुम्हें मालूम है? वो कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर जी दूसरी तरफ हम कहते हैं देखते हैं कि जी अरसलान अपनी दादी से बहुत ज़्यादा बहस कर रहा होता है। वो कहता है मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊँगा। अजीज़ा खानम कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा माजी तो वापस नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ। तुम्हें अपनी बहन को देकर तुम्हारी मोहब्बत और बहन भाइयों की मोहब्बत कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें इसके अलावा और क्या चाहिए है? फिर जी दिखाया जाता है मेहरान अरसलान का लेटर लेके बैठा कहता है अरसलान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम मुझे मिलोगे और मुझे बताओगे कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है। मैं यहाँ पर बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जो अरसलान के घर के बाहर उसका बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। कहता है तुम्हें मेरी सवालों के जवाब देने होंगे, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अजीज़ा खानम अरसलान को दिखाया गया है। अजीज़ा खानम बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि अरसलान किसी तरह यहाँ से चला जाए। वो कहते हैं मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाना चाहती हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है? अरसलान अपनी दादी के किसी बात को भी सीरियस नहीं लेता। वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैंने आपको पहले भी कह चुका है। अजीज़ा खानम कहती है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें महफूज करना चाहती हूँ, दुश्मनों से बचाना चाहती हूँ, बस मेरी यही ख्वाहिश है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहती। दिखाया जाता है सुल्ताना और अगोनम की गाड़ी जैसे ही आती है महफूज उस गाड़ी को देख लेता है। तो वो फिर जी कहता है कि सुल्ताना का या का क्या क्या काम। फिर वो मैसेज करता है अरसलान को, मैसेज करता है, उससे कहता है कि जी अरसलान मैसेज को देखता है और वहाँ पे लिखा होता है कि सुल्ताना गोनन की गाड़ी करीब ही पहुँच चुकी है। वो अपनी दादी जान को कहता है आपने जो कुछ भी किया लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ मैं अपने दुश्मनों से बदला लिए वगैरह, आप मुझे मजबूरी से अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते ताकि मैं वहाँ पे रहूँ, सब यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। मैंने जो कहना था आपको सब कुछ कह दिया, मैं यहाँ से कह नहीं जाऊँगा। अरसलान अपनी गाड़ी से बैठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्ताना और गोनन अजीज़ा खानम के पास आती है। गोनन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, अपनी दादी के पास जैसे ही जाती है एलिफ की डायरी उनके मुंह के ऊपर मारती है। वो कहते हैं ये पकड़ लें, आप हैं एलिफ की कातिल, आप एक कातिला हैं। ये देखें आपने कहा था कि आज़ाद तुम इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकेगा, आपने उसे मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए।
آپ کس طرح کی دادی؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اب تمہارا بھائی لوٹا کے دوں گی، لیکن اب تمہارا بھائی زندہ ہے اور میں تمہیں واپس کر دوں گی، لیکن دیکھیں میں نے کیا، میں نے اپنی شادی تک توڑ دی آپ کے لیے۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ مجھے ہمیشہ یقین تھا آپ اس بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گی، میرے بھائی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گی، اس کی موت کو ڈرامہ نہیں کریں، لیکن دادی جان آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ ایک شیطان ہیں۔ عزیزہ سلطانہ کہتے ہیں کیا تم نے میری بیٹی کو اس طرح سے بلیک میل کیا، میرے بیٹے کا نام لے کے بلیک میل کیا؟ وہ کہتے ہیں میں اس خاندان کی سربراہ ہوں۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطانہ کہتی ہے میرا بیٹا صرف میرا ہے، اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عزیزہ بیگم کہتی ہے پہلے میران پھر ارسلان اب گونن۔ عزیزہ بیگم تم نے کہاں پر غلطی کری؟ سوچو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ الف کی ڈھاری اپنے ہاتھ میں پکڑی وہیں پر کھڑی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے دوسری طرف دکھاتا ہے سلطان اپنی بیٹی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے گونن کہتی ہے اب آپ کو پتہ چلا میں نے میران سے طلاق کیوں لی تھی، آپ کے لیے لی تھی۔ میں آپ کو آپ کا بیٹا واپس دلانا چاہتی اس امید پہ کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن دیکھیں عزیزہ خانم نے یہاں بھی مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ سلطانہ کہتی ہے کیا ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں بس سب کچھ ختم ہو گیا، میران نے ڈیورس دے دی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ جانتی تھی نا، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ یہ مجھے بتائیں۔ لیکن سلطانہ اس کی کسی بات پہ کہتے ہیں تمہارا میران کے ساتھ کوئی فیوچر نہیں ہے، جس طرح ایلف کا آزاد کے ساتھ فیوچر نہیں تھا، میران تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا جیسے آزاد ایلف کے ساتھ محبت نہیں کیا۔ گونن وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عزیزہ خانم وہیں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ سلطانہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہاں جا رہی؟ وہ کہتے گھر جاؤں گی۔ پھر دکھایا جاتا ہے محفوظ میران کو کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کیا انتظار ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ارسلان سے ملنا ہے، اس سے بتا دینا کہ اب میری نظریں اسی پہ ہیں، میں اس سے انتقام ضرور لوں گا جو کچھ بھی۔ محفوظ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ میران وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر آزاد کو دکھایا جاتا ہے جی، آزاد اور ریان ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آزاد کہتا ہے کیا تم مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں؟ اتنے میں جی ارسلان وہاں پہ آ جاتا ہے۔ ارسلان کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ ریان کی امید نہیں تھی کہ تم مجھے یہاں پہ ملو گی۔ آزاد کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لگتا ہے غلط ٹائم پہ آ گئے ہوں۔ آزاد کہتا ہے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیا وہ کہتا ہے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم دونوں ہی اس ایشو کو سالو کر گئے۔ پھر آزاد کے نمبر پہ کال آتی ہے۔ ارسلان آگے ہو کے کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بہت شکریہ جو کچھ بھی کیا، میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی، لیکن جی پھر دکھایا جاتا ہے آزاد کہتا ہے کہ مجھے ارجنٹلی ہوٹل واپس جانا ہے، وہاں پہ کچھ مسئلہ ہے، تو میں میرا ریان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن ارسلان کہتا ہے ریان کو میں چھوڑ دوں گا، اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہو تو تم جا سکتے ہو۔ پھر جی ارسلان اور ریان بیٹھ کے باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ٹریفک جیم میں ریان پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے ارسلان اور ریان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر جی دکھایا جاتا ہے میران بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کے دو سا پنچ ارسلان کے منہ کے اوپر مارتا ہے۔ ریان اس کو سمجھانے کی کوشش کہتے بس بہت ہوش ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر، تم پاگل ہو گئے ہو۔ میران کو وہیں سے غصے پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ میران اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ لیکن ریان کہتی ہے بس تم نے کبھی مجھے جانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم آئے اور میرے ارسلان پہ حملہ کر دیا، کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ جیسے مجھے تو لگتا ہے جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے میں دور چلی جاؤں گی، بابا نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلیں گے یہ اچھا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے ارسلان میران کی طرف دیکھتا ہے، میران ارسلان کی طرف دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ریان بس میں بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارا ایک دوسرے سے دور جانا ہی بہتر ہے۔ میران کہتا ہے تم کون ہو، تم کیوں آئے ہو، تم ریان سے کیوں باتیں کرتے ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف جی دکھاتے ہیں جی خضر اور نسو گھر واپس آتے ہیں، تو نسو کہتا ہے کہ ریان کہاں پہ ہے؟ تو خضر کہتا ہے کہاں ہے؟ یہیں اپنے روم میں ہوگی۔ اس نے کہاں پہ جانا؟ کہتا ہے اچھا تمہیں لگتا ہے وہ یہیں پہ؟ پھر نسو بتاتا ہے جی تمہاری بیٹی ہوٹل میں تھی ارسلان کے ساتھ، ارسلان بھی وہیں پر تھا، کیا وہ تم مجھے مار کے سانس لے گی؟ یہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ریان باہر سے سب کچھ سن لیتی ہے۔ جیسے ہی اندر آتی ہے وہ کہتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے تم نے میران کے ساتھ ہی تم اس کے؟ ہاں، وہ کہتی ہے ہاں میں اس کے ساتھ ہوں، وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ کہ ارسلان بھی وہیں پہ تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کو میں صاف کرنا چاہتی تھی، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا، تمہارے پاس تو فون بھی نہیں ہے؟ اتنے ملائکہ کا فون بجتا ہے۔ خضر اس کی فون کی طرف دیکھتا ہے، خضر بہت زیادہ غصے میں کہتا ہے تیار ہو، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، یہی تم سب کے لیے بہتر رہے گا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ عزیزہ خانم اپنی پوتی کی ڈائری لے کے گھر واپس آ جاتے ہو، کہتی ہے ایلف میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی، میں نے بہت کوشش کی دشمنوں سے بچا کے رکھوں، لیکن دیکھو مجھے کوئی بھی اجازت نہیں دے رکھا، میرے ساتھ اب کیا ہوگا میں نہیں جانتی۔ اتنے میں جسمہ وہاں پہ آ جاتی ہے۔
اسما کہتی ہے میں آپ کے لیے کافی بنا کے لے کے آئی ہوں۔ عزیزہ خانم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر جی دکھایا جاتا ہے، محمد بتاتا ہے کہ جی ریان ارسلان اور میران کا جھگڑا ہوا تھا، ریان بھی وہیں پر موجود تھی، میران نے ارسلان پر حملہ کر دیا۔ کون یہ باتیں سن لیتے، کہتی ہے اچھا ریان وہاں پہ کیا کر رہی تھی ارسلان کے ساتھ۔ دوسری طرف ارسلان کو دکھایا جاتا ہے وہ محفوظ کے ساتھ باتیں کر رہتا ہے، اتنے میں جی وہ اسے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تمہیں میران کے ساتھ دشمنی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ سلطانہ پوچھتے ہے تمہیں کیا ہوا، کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، بس میران کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہتے تم مجھ سے وعدہ کرو تم میران کے انگیسٹ نہیں جاؤ گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے وہاں پہ کہتا ہے کہ دادی جان میں مجبوری میں ایک دوسرے کے سامنے کرنا چاہتی ہوں اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دادی جان کو نہیں معلوم کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایسا کہ بہت سی باتیں وہ کر رہا تھا، ڈسکس کر رہے اتنے میں آسیہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ عمران کہتا ہے اب ہم کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہیں، دادی جان کو کبھی موقع نہیں دیں گے کہ وہ کچھ کریں۔ پھر وہ آسیہ وہاں سے چلے جاتے، سلطانہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور ہو، تمہاری دادی جان کی نہ کچھ کریں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ سلطانہ کو اپنی بات یاد آ جاتی ہے۔ ارسلان کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے، سلطانہ کو خواب آتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے بہانہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں مجھے بس ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گونر بھی تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، جب یہ سب کچھ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا۔ پھر دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم ارسلان کے گھر جاتی ہے، بیل بجاتی ہے، لیکن پھر محفوظ دروازہ کھولتا ہے۔ عزیزہ خانم ارسلان کے گھر اس کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے۔ ارسلان محفوظ گھر پہ نہیں ہوتے، وہ گھر کے چاروں طرف دیکھتی ہے، ہر جگہ کی تلاشی لیتی ہے۔ اب عزیزہ خانم کو ارسلان کے گھر سے کیا ملے گا یہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ پہ پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور آن کیجیے گا۔ پلیز میرا ضرور ساتھ دیجیے اس کا چینل کو گرو کرنے میں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔